كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں ہم لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب الزہد والورع کی تیسری حدیث کے طور پر اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ باتیں ہم سب کی ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ جو بقیہ باتیں اس حدیث کے تعلق سے باقی رہ گئی ہیں وہ آج کی اس درس میں ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب القرشی العدوی رضی اللہ عنہما مکثرین من روایت الاثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے روایت کرنے والے جو لوگ ہیں کثرت سے، ان میں دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح سے رہو کہ تم پردیسی ہو، تم پردیسی ہو، او عابر سبیل، یا مسافر ہو، یا مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم کو شام کرنے کی مہلت نصیب ہو گئی ہے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور اگر خیر و عافیت کے ساتھ تم نے صبح کر لی ہے، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اپنے بیماری سے پہلے اپنے صحت میں کچھ عمل کر لو، اور اسی طریقے سے اپنے زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ سامان تیار کر لو، کچھ نہ کچھ حاصل کر لو جو مرنے کے بعد تم کو کام آ سکے اور تمہارے قبر میں تمہارا ساتھ دے سکے، اور آخرت میں تمہارا بیڑا اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ پار کرا سکے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کل بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ کس طرح کے صحابی ہیں، باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی، تو یہ نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے اس کو ہم بخوبی جانتے ہیں اور بخوبی سمجھتے ہیں۔ لہذا
ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی عملی زندگی میں اس حدیث کو بٹھانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں اس طرح سے رہ، اس طرح سے تو ایک پردیسی ہے یا راہ گزارنے والا کوئی آدمی ہے، جو راستے میں چلنے والا ایک مسافر جس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے اسی طرح سے تو دنیا میں رہ۔ دونوں کا فرق یہ ہے جی کہ بعض اوقات جو ہے مسافر چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات مسافر کچھ دیر کے لیے کہیں پہ عارضی اقامت اختیار کر لیتا ہے، کچھ سستانے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈال لیتا ہے۔ تو پہلی صورت میں جب وہ چل رہا ہے تو اس کو کہا عابر سبیل، راستہ پار کرنے والا مسافر، اور دوسری صورت میں جب وہ ٹیمپروری عارضی طور پر اقامت اور ٹھہراؤ کہیں پہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت، اجنبیت سے تعبیر کی۔ یعنی دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی صورت اگر آدمی اختیار کرے تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ ہم انہی چیزوں سے اپنی زندگی گزار لیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور دوسری چیزوں کی طرف وہ پلٹ کر کے نہیں دیکھے گا۔ اب غور کیجئے نا، کوئی آدمی مسافر ہو اور کسی شہر سے گزر رہا ہو تو کیا وہ اس شہر کے کسی پارک میں جائے گا، اس شہر کے کسی لہو و لعب کی جگہ پر جائے گا؟ اس کو مطلب ہے راستہ کے چلنے سے، راستہ پار کرنے سے، وہ راستہ پار کرتے ہوئے گزر کے نکل جائے گا، اس کی منزل وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک راستہ ہے جس کو ہم عبور کر رہے ہیں۔ کب تک اس میں چلنے کا موقع ملے گا ہمیں پتہ نہیں۔ جوانی میں ہی موت آ جائے گی کہ بڑھاپا دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی کو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی زندگی کی ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے، بس ہم کو راستہ گزرنا ہے، اور یہ راستہ جنت کے پاس جا کر کے رکے گا یا جہنم کے پاس جا کر رکے گا۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب انسان چاہے تو مسافر کی طرح چلے اور چل کر کے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے جنت کے دروازے تک پہنچ جائے، اور اگر چاہے تو پھر اس دنیا سے اپنا لو لگا لے، جو کچھ ہو اس کا دنیا ہی ہو، جو کچھ بھی وہ حاصل کرے وہ دنیا ہی کے لیے حاصل کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس نے آخرت کو فراموش کیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ترک کیا، نمازوں کو چھوڑا اور دنیا کی لہو و لعب میں پورے طور پہ لگ گیا، اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کی، تو ایسی صورت میں اس آدمی کا مواخذہ، سخت مواخذہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے گا، اور قریب ہے کہ وہ اس آدمی کو اگر کلمہ پڑھنے والا مومن موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر مرے گا کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، چاہے گا تو اس کے گناہوں سے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں اور اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو کہا کہ ایک مومن کی حالت ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے، دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت تم اختیار کرو۔ یا تو دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی مسافر عارضی طور پہ کہیں پہ سستانے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، تھوڑی دیر راحت حاصل کرنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکتا ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کوشش نہیں کرتا کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، ساز و سامان ہونا چاہیے، عیش و عشرت کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اس کو نصیب ہے، مل جاتی ہیں، فبہا والنعمہ، لیکن اگر نہیں ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ دنیا میں ہم نے یہ بنا کر کے رکھا ہے کہ ہمارے پاس فلانے گاڑی ہو، ہم نے دنیا کی ٹارگٹ یہ طے کی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنا ٹارگٹ طے کرو، ہے کہ نہیں؟ دنیا کی ٹارگٹ بتانے کے لیے آپ کو بہت لوگ ملیں گے، موٹیویشنل اسپیکر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو اس طرح سے ٹارگٹ کرو، اس طرح سے ٹارگٹ کرو۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں ٹارگٹ کی اتنی ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ آپ جب اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے جائیں گے
تو پہلے ہی دن سے کاؤنسلر جو ہے، جو آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اس کو بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، یا اس کو کمپیوٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں، الیکٹرانک انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے وہ آپ کو اسکول اور مدرسے کی تعین آپ کو بتائے گا کہ فلاں اسکول میں ڈالیے، پھر آپ فوجی بنانا چاہتے ہیں اس اسکول میں ڈالیے، چاہتے ہیں کہ پولیس بنے، پولیس میں جائے تو اس اسکول میں ڈالیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت سے اس کی تخطیط شروع ہو جاتی ہے. ہماری تخطیط آخرت کی تخطیط ہے، ہماری پلاننگ آخرت کی پلاننگ ہے، ہمارا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے. دنیا کی یہ زندگی اللہ رب العالمین جیسے گزارنا ہے گزار دے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کل سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں. نہیں، ہمارے اوپر ہمارے آنکھ کا حق ہے، ہمارے جسم کا حق ہے، اہل و عیال کا حق ہے، بال بچوں کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے. تو اتنا محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو. کہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. آپ جمعہ ہی کی وہ آیت دیکھیے جس کا تذکرہ کل کے درس میں آیا تھا. اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف بھاگو. وذروا البیع، خرید و فروخت کو ترک کر دو، دکانداری بند کر دو. وذروا البیع. اس کے بعد کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل کر لو، نماز پڑھ لو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کرو، کماؤ. جو حلال ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے بال بچوں کو کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے کماؤ. کمانے کا بھی حکم دیا، یہ نہیں کہا. لیکن اب اس کو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں یہ رہبانیت ہے، تو ایسا نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اور خطبہ دینے کے بعد آپ اترے تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. تو حضرت عمر نے سوچا کہ کچھ اجنبی لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. گئے ان کے پاس، کہا کون لوگ ہو آپ لوگ، کیوں بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں؟ ان لوگوں نے کہا نحن المتوکلین، ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، بیٹھ گئے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، نکلو مسجد سے، جمعہ کی نماز ہو گئی ہے، جاؤ اللہ کی روزی تلاشو، جاؤ بازار میں کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو اور روزی تلاش. تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کیے ہوئے ہیں، تو کیا لقمہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بنا کے گرائے گا تمہارے اوپر؟ پیسے کیا آسمان سے تمہارے اوپر برسیں گے؟ نہیں برسیں گے. تم اپنی ضرورت کو پوری اور مکمل کرنے کے لیے کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو. اللہ رب العالمین نے جو روزی تمہارے حصے میں لکھی ہے وہ روزی تم کو مل کر کے رہے گی، وہ روزی تم کو آ کر کے رہے گی. اس کے بعد کہا پردیسی آدمی اگر کہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر بھی جائے تو وہاں دل نہیں لگاتا ہے. جی دل نہیں لگاتا ہے، اس کے چکا چوند میں نہیں پڑتا ہے، اس کی رنگ رلیاں اس کو بھاتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطمع نظر یا اس کا ٹارگٹ جو آپ کہہ لیجئے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی منزل آگے ہوتی ہے. زیادہ سامان اور جائیداد نہیں بناتا اور وہاں کے مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا، کیونکہ اس کو وہاں رہنا ہی نہیں ہے. اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا لباس کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کے شہر کے لوگ کی لباس کیسی ہے، اس جیسی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، پھر یہاں سے نکل کر کے چلے جائیں گے. اور لوگوں سے بھی زیادہ میل جول نہیں رکھتا، ضرورت کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ہم وطن نہیں ہوتے. اسی طریقے سے وہ مسافر جو ابھی راستے میں چل رہا ہوتا ہے وہ اتنا سامان نہیں اٹھاتا جو کسی پردیسی کے عارضی اقامت کے دوران جمع ہو جاتا ہے. ایک پردیسی کہیں پہ جا کے ٹھہر گیا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ سامان زیادہ جمع بھی ہو جائیں، لیکن اگر آدمی مسافر ہو
تو وہ کوشش کرتا ہے اتنے ہی سامان لیتا ہے جس کے بغیر اس میں کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے ہم کو اور آپ کو کہ صرف اتنا سامان ساتھ لو جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک راہگیر کی طرح سے رہو، ایک مسافر کی طرح سے دنیا میں رہو۔ تم اس کو اپنا وطن نہ بنا لو۔ حقیقی وطن تمہارا یہ نہیں ہے، تمہارا حقیقی وطن وہ ہے جہاں سے تمہارے باپ نکالے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ کوشش کرو کہ عمل کر کے تم اپنے وطن واپس لوٹ سکو، عمل کر کے تم اپنے وطن واپس لوٹ سکو۔ یہ باتیں کل کے درس میں مکمل طور پہ آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا تو انہوں نے اس کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے نافذ کیا، دیکھیے کیسے اپنی عملی زندگی میں اس حدیث کو ڈھال دیا انہوں نے۔ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کا انتظار نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے لمبی امیدیں باندھ کر کے نہ رکھو، لمبی امیدیں باندھ کر کے نہ رکھو، بلکہ اپنی موت کو تم بالکل قریب سمجھو۔ جب موت انسان کے پیچھے نظر ہو تو وہ ہر وقت ایسی حالت میں رہتا ہے کہ کب اسے موت آ جائے تو اسے ندامت نہ ہو، اسے شرمندگی نہ ہو۔ ہر وقت موت کے لیے ایک مومن آدمی تیار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے اور اس کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو بالکل اس طرح سے جس طرح سے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اگر کوئی آدمی اس آیت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے، اور کل جو دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سونے کی دعا اور سو کر کے اٹھنے کی دعا، اگر اس کو یاد رکھے تو موت کو یاد کرنے کے لیے کافی ہے، یہ موت کو یاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہا گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بڑا عدل کرنے والا، بڑا انصاف کرنے والا تھا۔ کوئی ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اتنے بڑی بادشاہت ہے آپ کی، یہ سلطنت ہے آپ کی، اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت سے نوازا ہے، باوجود اس کے آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، عبادتوں والی زندگی ہے آپ کی، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں آپ کی زندگی گزرتی ہے، کیا یہ مال و دولت آپ کو اپنے طرف راغب نہیں کرتے؟ آپ کی یہ سلطنت کیا آپ کو باولا نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں، اس کو میں کل تمہارے سامنے واضح کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے، بتائیے کیسے، اس میں کیا نسخہ ہے؟ تو کہا کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بادشاہ نے، کہ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دو، تیار کر دو، پورا شہر ایک دم جگمگ جگمگ بنا دو، پورے شہر کو۔ اور دوسرے دن جو پوچھنے والا سائل تھا اس کو بلایا گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی رکھ دیا گیا، پیالہ میں پانی، اور اس کو کہا کہ اس کو لے کر کے چلیے، اور پیچھے جلاد کو مسلط کر دیا کہ اگر اس کے کٹورے سے ایک قطرہ پانی بھی چھلک کے نیچے گرا، اسی وقت اس کی گردن مار دینا، پیچھے سے مار دینا اسی وقت، ایک سیکنڈ بھی دیری مت کرنا۔ ٹھیک، اب یہ لے کر کے چلے بھائی صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا، چلتے 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 دن بھر گھومتے گھماتے شہر دیکھتے دکھاتے شام کو بادشاہ کے محل میں واپس آئے۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ میاں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارے شہر کو کیسا پایا، کیسی خوبصورتی تھی اس کی، کیسا لگا آپ کو شہر، کچھ آپ فیڈ بیک دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شہر میں کیا دیکھتا، میں تو اپنی پوری توجہ اس پیالہ کے اوپر مرکوز کیے ہوا تھا کہ کہیں غلطی سے بھی اس کا ایک قطرہ پانی چھلک گیا تو میں مر جاؤں گا۔
میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو کہا یہی حال تو ہے دنیا کا. موت کی تلوار جس کی گردن پہ لٹکی ہوئی ہو، ہر وقت وہ اس دنیا کی رنگ رلیوں سے کیسے باولا ہو سکتا ہے، کیسے اس سے اپنے دل لگا سکتا ہے؟ وہ دنیا جو بے وفا ہے، وہ زندگی جو وفا کرنے والی نہیں ہے، اس سے وہ اپنی آرزویں کیسے باندھ سکتا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ہم لوگ پلاننگ 100 برس کی کرتے ہیں، لیکن کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا 1 سیکنڈ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن آرزویں ہم نے دنیا سے بہت وابستہ کر کے رکھی ہیں، اور موت کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا، موت کو کبھی یاد نہیں رکھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو سور پھونکنے کے اوپر مقرر ہیں ان کو بنایا، یہ ذمہ داری ڈالی، اور وہ سور کو اپنے منہ میں لے کے کھڑے ہیں سر جھکا کے اللہ رب العالمین کے سامنے. جیسے اللہ کا اشارہ ہوگا سور میں وہ پھونک ماریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف انعم، میں کیسے چین کی زندگی گزار سکتا ہوں، وقد التقم صاحب القرن، کہ صاحب القرن جو ہے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ تو سور کو اپنے منہ میں لے کے کھڑا ہے. کب قیامت آ جائے وہ معلوم نہیں. یہی جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے چرندے پرندے درندے فجر کے نماز سے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہی کے دن قیامت آ جائے. لیکن یہ غافل انسان سو رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے جو ہو جائے دیکھا جائے گا، یہ کہہ کے اپنی چیزیں ٹالتا رہتا ہے، اپنی چیزیں ٹالتا رہتا ہے دنیا میں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ موت کے سکنجے میں پورے طور پہ جکڑ لیا جاتا ہے، تب یہ کہتا ہے کہ ربنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ رب العالمین ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، سب کچھ ہم سمجھ گئے، اب ہم کو واپس لوٹا دے. فَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو واپس کر دے، لوٹا دے دنیا میں. اور کیوں لوٹا دے، کیوں لوٹانے کے لیے کہتا ہے جانتے ہیں جی؟ کیوں لوٹانے کے لیے کہتا ہے؟ کوئی بتائے تو. اذا جاء احدكم الموت قال رب ارجعون، سورہ مومنون کی آیت ہے. جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے اور اپنے نگاہوں کے سامنے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے کہ فرشتے اس کے سامنے آ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اللہ مہلت دے دے، اللہ ٹائم دے دے، اللہ تھوڑا سا اور مہلت دے دے. کیوں ٹائم مانگتا ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے. ہاں، کیوں ٹائم مانگتا ہے جی؟ کتنی ٹائم مانگتا ہے؟ صدقہ کرنے کے لیے شیخ. صدقہ. اور بتائیے. تاکہ اور کچھ نیک اعمال ہو جائے. نیک عمل کتنا؟ ایمان والے بن جائیں. دنیا بھر سونا دے دی جائے تو بھی سب کو دے دیں گے. میرے بھائی وہ کہتا ہے اللہ اب صرف، خالی غور سے سنیے اس کو، کہ اے اللہ اب صرف اتنا موقع ہم کو دے دے کہ ہم ایک سجدہ کریں گے، بس ایک سجدہ. نیک عمل وہ چھوڑ دیجئے، صدقہ خیرات چھوڑ دیجئے، خالی ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، ایک سجدہ کی بھر ہم کو مہلت دے دے بس. وہی آدمی جو ہزاروں سجدوں کو دنیا میں ضائع کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جانے دو، بیٹھ کے نوٹ گن رہا ہے، پیسے گن رہا ہے، مست ہے دنیا کی زندگی میں، موٹر سائیکل پھررا رہا ہے، ادھر سے دوڑ رہا ہے ادھر سے دوڑ رہا ہے، سیاست میں مگن ہے، نیتا گیری کر رہا ہے. لیکن موت کو جب اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ لیتا ہے
تو اللہ سے یہ آرزو نہیں کرتا ہے کہ ہم صدقہ کر دیں گے، ہم خیرات کر دیں گے، ہم مال لٹا دیں گے، ہم مسجد بنوا دیں گے، ہم وہاں خرچہ کر دیں گے، ہم غریبوں کا دیکھ بھال، کچھ نہیں. ایک سجدہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ ہاں 10 سیکنڈ، 1 منٹ. 10 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ. سبحان ربی اعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب یہ اس سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولوی صاحب کہیں کہ سجدہ 10 سیکنڈ کا ہونا چاہیے. کچھ سیکنڈ لگتا ہے، کچھ سیکنڈ تو اتنی مہلت مانگے گا، بس اس سے زیادہ نہیں. اسی لیے جو زندگی ابھی ملی ہے نا، اس میں کر لیجئے جتنا سجدہ کرنا ہے، جس کو جتنا اللہ کی عبادت کرنی ہے کر لیجئے. چھوڑیے فیس بک، چھوڑیے واٹس ایپ، چھوڑیے یوٹیوب، چھوڑیے فلمی چیزوں کو، چھوڑیے فلمی یہ کو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. کہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں فلاں مقام پہ کیا ہو رہا ہے، اس مقام پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں اس مقام پہ کیا ہو رہا ہے. دنیا اس وقت کیسے چل رہی ہے، شیئر مارکیٹ گر رہا ہے کہ چڑھ رہا ہے، روپیہ کی قیمت گر رہی ہے کہ بڑھ رہا ہے، فلاں کمپنی کون ہے، امبانی کے پاس کتنا مال ہے، اڈانی کے پاس کتنا مال ہے. کچھ سوال نہیں ہوگا، کچھ بھی سوال اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. جو پوچھے گا اس کے تعلق پہ آئیے، اس کی تیاری پر آئیے. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے. اسی طریقے سے سوال کرے گا فرشتہ تمہارا دین کیا ہے. فرشتہ سوال کرے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے. اس کی تیاری کیجیے. یہ دنیا ان 3 سوالوں کی تیاری کے لیے ہم کو اور آپ کو بھیجا گیا ہے. امتحان ہے، اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا، کوسچن آؤٹ ہے سب کا. اب ہم کو اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم غافل ہیں. دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کے مختلف چیزوں میں پڑھ کر کے ہم اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے، جب سے ہم لوگ مکلف ہوئے یعنی عاقل اور بالغ ہوئے، جب سے اس وقت سے اب تک کے کتنی عبادتوں کو ضائع کیا ہے. ہر آدمی یہ سوچے اور اس غفور الرحیم کے رحمت کو سوچے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی مہلت دی ہے. اس کے باوجود بھی اس نے کتنی مہلت دی ہے. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. حدیث کے الفاظ آگے غور کیجئے. کہا کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، یعنی اتنی قلیل ہے تمہاری زندگی، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر. وخذ من صحتک، آج صحت تمہاری ٹھیک ہے، ایک دم اچھے ہو، فٹ ہو، کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو. خوب عبادت کرو، اللہ کی کوشش کرو کہ عبادت کریں. ابھی مضبوط ہو، طاقتور ہو، پڑھو تراویح کھڑے ہو کر کے. مثال ایک دے رہا ہوں، امام اگر 1 پارہ کی تلاوت کر رہا ہے، 1.5 پارہ کی تلاوت کر رہا ہے، کھڑے رہو، سنو قرآن مجید کی تلاوت، عبادت میں جی لگا کر کے عبادت کرو. یہ تمہارے صحت کے ایام ہے، اس میں کماؤ. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو مجھ کو صحت میں یاد رکھتا ہے، میں اس کو اس کی بیماری میں یاد رکھتا ہوں. میں اس کو اس کی بیماری میں یاد رکھتا ہوں. اگر صحت میں آپ نے عبادت کی ہے تو انشاءاللہ العزیز بیماری میں آپ کی عبادتوں کا اجر کم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین تعویذ کرے گا. تعویذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمی گھٹی بڑھی ہوگی ان عبادتوں میں، ابھی جسم ٹھیک ہے، وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی موقع ایسا آ گیا کہ اب تیمم کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ وضو کرنے ہی کا ثواب دے گا، کیونکہ میرا یہ بندہ آج بحالت مجبوری نہ ایسا کر رہا ہے، کل تک تو ایسا نہیں کر رہا تھا.
کل تک تو وضو کر رہا تھا. سوچیے آج میرا بندہ بحالت مجبوری کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے نا, کل تک تو کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا تھا نماز. اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم مجھ کو صحت میں یاد رکھو, میں تم کو بیماری میں یاد رکھوں گا, تمہاری بیماری میں کوئی کمی نہیں کروں گا. یعنی تمہاری بیماری کے ایام میں تمہاری عبادتوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کروں گا, اور اگر بیماری آئے گی اس پہ صبر کی توفیق دوں گا اور اس کے بدلے میں جنت دوں گا. صبر کرو گے تو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. لیکن کیا اس دنیا سے کیا ملے گا جی؟ کیا ملے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں کروڑوں کی پراپرٹی بنائی, جو کروڑوں کے مالک تھے, جنہوں نے ایک گلاس پانی اٹھ کر کے پیا نہیں, پانی پینے کے لیے نوکر الگ, کھانا کھلانے کے لیے نوکر الگ, زندگی گزاری. کیا ہوا؟ وہ کیا زندہ رہ سکے؟ کیا بچ سکے؟ کیا غریب بھی مرے گا, وہ بھی مرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, غریب بستری پہ مر جائے گا, اللہ نہ کرے. اس کے پاس کھڑے ہونے والے 5-6 ڈاکٹر نہیں ہوں گے اس کو پمپ کرنے کے لیے, اس کے ہارٹ کو, اسی مر جائے گا بستر پہ. اور بہت زیادہ امیر ہوگا تو آئی سی یو پہ مرے گا, ڈاکٹر کھڑے ہو کر کے پمپ کر رہے ہوں گے. کلا اذا بلغت التراقی, یاد کیجیے, وقیل من راق, ہرگز نہیں, جب روح نکل کر کے ہنسلی تک پہنچ جائے گی, یہاں نرخرے پر آ جائے گی, تب لوگ ڈھونڈیں گے قیل من راق, ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, ہے کوئی طبیب, ہے کوئی ڈاکٹر. لوگ ڈاکٹر کے نگاہوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھیں گے, ڈاکٹر صاحب کچھ تو کیجئے, کچھ انجیکشن ہوگا, آپ سے کسی کوئی بڑا ڈاکٹر ہو تو ذرا کنسلٹ کیجئے نا, جو خرچہ لگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پیسے کی کمی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ اپنے مریض کو بچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے, ذرا دیکھیے. اور اس وقت سب سے بڑی مجبوری اس ڈاکٹر کی ہوتی ہے, وہ بیچارہ بھی اپنا ہاتھ مل رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں کر سکتے بھائی, اللہ سے دعا کرو بس, آئی ایم سوری, کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. کیسی مجبوری ہے, اللہ نے نہیں بیان کیا ہے, قرآن میں نہیں بتایا ہے. مہلت نہیں ملی پڑھنے کی, اس کو جاننے کی مہلت نہیں ملی. کوئی بچے گا اس انجام سے, کوئی بھی بچے گا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. کوئی ہے حکیم, کوئی ہے طبیب, یہاں نہیں ہوتا ہے لے چلو دلی لے چلو, ایمس چلیں گے, وہاں علاج کروائیں گے ڈاکٹروں سے. وہاں نہیں ہوتا ہے اٹھاؤ لے چلو امریکہ لے چلو, سنگاپور لے چلو, کہیں علاج ہو, کہیں علاج ہو لے کے جاؤ. وقیل من راق, ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, ہے کوئی علاج کرنے والا. والتفت الساق بالساق, جس دن ہم پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیں گے, الی ربک یومئذ المساق, تو اس دن تم کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہم کو اپنے رب کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے. اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت انسان کیا کرے گا؟ اس کا تو خیال کرے گا کم سے کم. کیا یہ مال, یہ دولت, یہ دکانداری, یہ پیسوں کا کمانا, یا یہ اولاد کا ہونا, یا دنیا کی یہ چکا چوند, فیس بک کے دوست یار, کیا یہ سب مل کے بچا لیں گے اس کو؟ موت کی اس گھڑی سے اس کو راحت دلوا لیں گے؟ بولیے بھائی. ہاں, کیا اس کو نجات مل جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ نہیں اس کو مت مارو, اس کے فیس بک میں 5000 فرینڈ ہے موجود, اس کو مت مارو, اس کے پیچھے رونے والے 10-10 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کی بیوی ہے, اس کی بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے بچوں کا رشتہ ابھی باقی ہے, چھوڑ دو, روکو. ایسا ہوگا؟ جی نہیں, یہ نہیں ہوگا. پھر صرف یہی معاملہ نہیں ہے, آگے بھی تو دیکھیے, کہا یوم یفر المرء من اخیہ. اسی لیے انہی کو خوش کرنے کے لیے, بال بچے بیوی کو خوش کرنے کے لیے سود پہ لیا. ارے میرے بچے موٹر سائیکل پہ کیوں گھومیں گے, ہم 4 چکا پہ گھومیں گے. 4 چکا خریدنے کی طاقت نہیں ہے, بینک سے لون لے کر کے خرید لیا, اور شیخی بگار کر کے گھوم رہے ہیں, چابی یہاں کمر میں لٹکائے ہوئے ہیں, اس کا ریموٹ کنٹرول والا چابی, تاکہ دیکھنے والا بھی دیکھے کہ دیکھو ہمارے پاس کیا ہے. خرید لیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. دیکھیے کیا ہوگا اس وقت. لہذا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کی زندگی اس طرح سے گزاریے گویا کہ ہم اجنبی ہیں، او عابر سبیل، یہ راستہ طے کرنے والے ہیں. حدیث ابھی باقی ہے، انشاءاللہ پھر اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا